وہ دیکھ یار ماسٹر ٹائلز والوں نے پورے 200 کروڑ لگا دیے شادی پر. یار امیروں کے تو ششکے ہی بنے ہیں یار. شادی چاہے 2 ماہ بھی نہ چلے. اور تو اور مولانا طارق جمیل صاحب بھی سمجھنے لگتی. ویسے تو بڑے سادگی کے لیکچر دیتے ہیں لیکن خود وہاں نکاح پڑھانے چلے گئے. ان مولویوں کو بھی نہ سمجھا نہیں جا سکتا. سنا آپ نے کچھ روز سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ماسٹر ٹائلز والوں کے گھرانے کی شادی پہ ہونے والے 80 کروڑ اور بعض کے نزدیک 200 کروڑ روپے کا خرچ موضوع بحث بنا ہوا. اس تقریب میں جہاں نامور فنکاروں نے اپنے فن کے جلوے بکھیرے تو وہیں دوسری جانب نکاح خواہ بننے کا اعزاز جناب مولانا طارق جمیل صاحب کے حصے میں آیا. اب یہاں کچھ حضرات کو اس شاہانہ خرچ والی شادی پہ اعتراض ہے تو اکثریت کو اسی نمود و نمائش والی شادی میں نکاح خواہ بننے پہ مولانا طارق جمیل صاحب پہ بھی اعتراض ہے کہ ایک طرف تو مولانا صاحب سادگی کی باتیں کرتے ہیں تو دوسری جانب خود کارپوریٹ کلچر کے دیوتاؤں اور ایلیٹ کلاس کے منظر نظر بھی لگتے ہیں. جبکہ مجھے تو اس شادی کے خرچ یا مولانا طارق جمیل صاحب کی شرکت پہ اعتراض کرنے والے سراسر منافق اور حاسد لگتے ہیں. ارے بھائی یہ ارب پتی لوگ ہیں لہذا اپنی حیثیت کے مطابق ہی خرچ کریں گے. ٹھیک اسی طرح جیسے آپ اور ہم کاکپتی بھی نہیں ہوتے لیکن پھر بھی مانگ تان کر بیسیاں کمیٹیاں اور بینکوں سے فنڈ نکال کر لاکھوں روپے شادی پر خرچ کر دیتے ہیں. جس بندے کی سالانہ آمدن 10 لاکھ بھی نہیں ہوتی وہ بھی اولاد کی شادی پہ 15 سے 20 لاکھ روپے ایسے ہی پھونک دیتا ہے. تو کہاں کی سادگی اور کیسی سادگی. اگر آپ کی اور ہماری آمدن کا ان ماسٹر ٹائلز والوں کی آمدن سے تناسب کا تقابل کیا جائے تو شادیوں پہ خرچ کرنے میں ہمارا تناسب ان کے 2 گنا زیادہ ملے گا. اگر وہ 50 ارب روپے کے مالک ہو کر 2 ارب روپے شادی پہ لگاتے ہیں تو ان کی کل رقم کا محض 4% لگ رہا ہے. دوسری جانب اب جس کی کل جمع پونجی ہی 8-10 لاکھ روپے ہو اور وہ 15 لاکھ روپے شادی پہ خرچ کر رہا ہو اور اپنی دولت سے تناوی اور اپنی دولت سے بھی تجاوز کر رہا ہو اور کئی مہینے بعد میں پھر فاقے بھی کاٹنے پڑتے ہیں. جن کے ادھار دینے ہوتے ہیں وہ دروازے پہ دستک بھی دیتے ہیں. مگر ایسے میں کون مست سمجھتا ہے. ارے صاحب یہ ارب پتی لوگ ہمارے جیسے نہیں ہوتے یا شاید ہم ان ارب پتی لوگوں جیسے نہیں ہوتے. سادگی کا درس مولانا طارق جمیل صاحب کو ان ارب پتیوں کو دینا چاہیے یا ہماری شادیوں پہ شرکت کرنے والے اس مولوی صاحب کو ہمیں دینا چاہیے جو کہ ایک ہی محلے میں ہمارے ساتھ رہتے ہوئے ہمارے تمام معاشی حالات جانتے ہوں اور پھر بھی وہ ہمارے سامنے کوئی بات نہیں کرتے. شاید آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر اس شادی پہ 200 کروڑ لگا ہے تو اس میں کتنے ہزار گھروں کا خرچہ بھی چلا ہے. یہ وہ سارے پیسے جو وہ سیو کر کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے باہر نکالے اور ایک مزدور سے لے کر تو ایک ایونٹ پلانر تک ان تمام پیسوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. تو آیا ہم ان چیزوں کو مثبت لیں گے یا منفی؟ یہ ہماری سوچ پہ ہی اس کا انحصار ہے. میں ایک غریب معاشرے میں اس اربوں روپے کے ضیاع والی شادی کی حمایت نہیں کر رہا ہوں. بس یہ تنقید کرنے والے اس اکثریتی طبقے کو آئینہ دکھانے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں. حق بات تو یہ ہے کہ یہی باتیں میں اپنے خاندان اور گھر میں بھی کرتا ہوں جہاں الحمدللہ کوئی بھی میری بات نہیں سنتا نہ ہی مانتا ہے. لے دے کے آخر میں یہی کہتے ہیں اجی بچوں کی خوشی ہے جی, اولاد کیا سوچے گی, رشتہ دار کیا کہیں گے. تو بس اس لوگ کیا کہیں گے والے جذبے کو لے کر ہم اپنی زندگی کو خراب کر لیتے ہیں اور لوگ تو کہنے سے باز نہیں آتے. لوگ تو پھر بھی کہتے ہی رہتے ہیں جیسا کہ آپ سن چکے اور میرا پروگرام سننے کے بعد بھی یہی باتیں یہ لوگ کرتے رہیں گے. اللہ حافظ. وہ یہ جو میڈیا پہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں نا انہوں نے بھی پیسے لیے ہوتے ہیں. بھائی جب اس کے چھوٹے بھائی کی شادی تھی نا
इसने भी पूरे 25 लाख लगाए थे, 25 लाख, और वो गाने वाली भी आई थी। ओए छोड़ यार, सब पैसे की गेम होती है, पैसा सब कुछ है।